ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، وہ ان کے شیان شان تو نہیں، بس آپ حضرات کے سمجھنے کے لیے۔ ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں کسی نہ کسی کی اولاد ہے نا، تو میں جو بات کرنے لگا ہوں آپ اس کی یقیناً تصدیق کریں گے۔ جو اولاد ہوتی ہے نا، اولاد کے اندر اپنے والدین میں سے کسی نہ کسی یا دونوں کے نین نقش پائے جاتے ہیں، ہاں صورتاً۔ اور کچھ اولاد ایسی ہوتی ہے، اس اولاد کے اندر صورت کے نین نقش بھی پائے جاتے ہیں اور سیرت کے نقش بھی پائے جاتے ہیں۔ آگے بات آپ کو سمجھ میں؟ مجھے تو وہ ایک عجیب بات ہے، ایک ساتھی کہیں دور لمبے سفر پر گیا ہوا تھا، وہ 25 سال کے بعد واپس آیا، تو اس محلے میں جب آیا تو اس نے ایک بچے کو بلا کے بولا، بیٹا تو فلاں کا بیٹا ہے؟ وہ اس کے منہ کو دیکھنے لگا، تھوڑا سمجھدار تھا بچہ، جانتا تھا سوال کا جواب دینا، بول سکتا تھا، سمجھ لیتا تھا اتنی بات۔ وہ اپنے والد کے نام کو جانتا تھا، ماں کو نام کو جانتا تھا۔ تو اس آدمی آنے والے نے، جو اپنے ملک سے تقریباً کو 25 سال پہلے چلا گیا تھا، 25 سال بعد واپس آیا، تو اس علاقے میں جہاں وہ رہتا تھا دیکھا تھا کہ بچہ گلی میں چل رہا ہے، تو اس کو پکڑ کے کہتا، بیٹا تو فلاں آدمی کا بیٹا ہے؟ وہ بچہ حیرانگی سے اس کے منہ کو دیکھنے لگا، پوچھنے لگا، بیٹا تو اتنا حیران ہو کہ مجھے کیوں دیکھ رہا ہے؟ کہنے لگا، میں حیران ہوں کس لیے دیکھ رہا ہوں، میں آپ کو جانتا نہیں، آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ میں آپ کو نہیں پہچانتا کہ آپ کا نام کیا ہے، لیکن آپ میرے باپ کا نام جانتے ہیں، اور آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں؟ اس نے بچے کو اٹھایا اور سینے سے لگا لیا، کہنے لگا، بیٹا مجھے پہلے یہ بتا تو واقعی اسی کا بیٹا ہے نا؟ کہنے لگا، بات تو سچ ہے، میں اسی کا بیٹا ہوں، لیکن حیرانگی اس بات کی کہ میں آپ کو نہیں جانتا، اتنے عرصے سے دیکھا نہیں ہے، آج آپ کو اچانک دیکھا اور آپ نے مجھے اچانک دیکھتے ہی پہچان لیا، میں نہیں آپ کو جانتا، آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ اور یہاں تک کہ آپ میرے باپ کے نام کو بھی جانتے ہیں۔ وہ شخص کہنے لگا، بات تیری بیٹا اچھی ہے، تم نے دانائی کی بات کی، سمجھداری کی بات کی ہے، یہ بات واقعی سمجھنے والی ہے کہ تو مجھے نہیں جانتا، پر میں تجھے بھی جانتا ہوں، تیرے باپ کو بھی جانتا ہوں، یہ میں تمہیں بتاتا ہوں کیا وجہ ہے۔ کہا جی بتائیے کیا وجہ ہے؟ کہا، بیٹا جو تیرا والد ہے نا، وہ میرا گوڑا دوست ہے، وہ میرا دوست ہے، میرے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق رہا ہے، میں پاکستان چھوڑ کے چلا گیا، آج 25 سال بعد آیا ہوں، اس کے بعد تیرے والد کی شادی ہو گئی، اللہ نے تجھ جیسا بیٹا ان کو عطا کیا، تو میں تجھے نہیں جانتا، میں نے تیرے نئے نقش دیکھے ہیں، یہ میرے یار سے ملتے ہیں، یہ میرے دوست سے ملتے ہیں، وہ میرے تعلق والے سے ملتے ہیں، ہو نہ ہو یہ اسی کا بیٹا ہوگا۔ کہنے لگا، آپ نے جو نتیجہ نکالا ہے وہ بالکل 100% صحیح ہے، وہ 100% صحیح ہے کہ واقعی میں فلاں کا بیٹا ہوں، اور میرے اندر اگر نئے نقش یہ پائے جاتے ہیں جس سے آپ نے مجھ کو پہچان لیا ہے، تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے وجود میں میرا باپ نظر آ رہا ہے، میرے وجود میں میرا والد نظر آ رہا ہے، میرے وجود میں میرے باپ کی تصویر نظر آ رہی ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے مالک نے یہ سعادت بخشی ہے کہ جو مجھے دیکھتا ہے وہ میرے باپ کو دیکھ لیتا ہے۔ اولیاء کرام اور یہ مریدین کا آپس کا تعلق کیا ہے، اور کیسے پتا چلے یہ فلاں کا مرید ہے، کیسے پتا چلے یہ فلاں کی روحانی اولاد ہے؟ تو میرے دوستو، مرید وہی ہوتا ہے جس کا نئے نقش دیکھو تو مرشد یاد آ جائے، جس کا نئے نقش دیکھو تو مرشد یاد آ جائے۔ اب آئیے میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں، جہاں میں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں وہ بھی بات آنے لگی۔ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے، ان اولیاء اللہ نے لکھا ہے، ہمارے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ
امت میں اور ان انسانوں میں، اللہ کے بندوں میں، یہ جتنے لوگ ہیں یہ سارے کے سارے کسی نہ کسی نبی کے مشرب پر ہیں. یہ کسی نہ کسی نبی کے مشرب پر ہیں. ان کے کرم نوازیاں جب شامل حال ہوتی ہیں تو اس بندے کے وجود کے اندر ان کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے. پوچھا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ آپ نے ارشاد فرمایا وہ بالخصوص چند پیغمبر ہیں جن پیغمبروں کے قدم پر اللہ نے بندوں کو پیدا فرمایا. وہ پیغمبر کون ہے؟ ایک ہستی پاک کا نام حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام. اور کچھ بندے مالک کے ایسے ہیں جن کا مشرب حضرت سیدنا نوح علیہ السلام سے. کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کا مشرب روحانی وہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام کے قدم پر ہوتا ہے. میری باتیں بوجھل تو نہیں ہو رہی جی؟ طبیعت پر بوجھ تو نہیں بن رہا؟ آپ تھوڑا سا ڈھیلے ہو رہے ہیں. میں نے سمجھا بوجھ زیادہ ہو گیا. بات مشکل سے سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا شاید بات نہیں ہوگی اس لیے. چل میں بات مکمل کرتا ہوں پھر اسے کوشش کرتا ہوں. میں نے بات ویسے سمجھا دی آپ کو. اب میں جو اگلی بات کرتا ہوں نتیجہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے. اور کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام کے قدم پر رکھا. اور کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جنہیں مالک نے حضرت عیسیٰ روح اللہ و کلمۃ اللہ علیہ نبی علیہ السلام کے قدم پر رکھا ہے. اور کچھ ایسے اللہ کے بندے ہیں جنہیں مالک نے اپنے محبوب محمد رسول اللہ کے قدم پر رکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا مطلب؟ کم از کم مطلب اس کا یہ ہے جو آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو ان نبیوں کے قدم پر ہیں. جو آدمی روحانی طور پر اس بات کو سمجھتا ہے اور سمجھ جائے اس کے لیے یہ رستہ انتہائی آسان ہو جاتا ہے. لیکن میں نے آپ کے لیے شروع میں ایک مثال جو دی ہے وہ مثال ایسے ہی ہے کہ یہ مرغن غذا کھیر بن کے آپ کے معدے میں ہضم ہو جائے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے یہ جتنے انبیاء کرام ہیں، جتنے بندے ان کے نقش قدم پر، ان کے قدم پر پیدا ہوئے ہیں، ان کے مشرب پر پیدا ہوئے ہیں، ان کا حال یہ ہے انہیں دیکھو تو وہ پیغمبر یاد آ جاتے ہیں. انہیں دیکھو تو وہ پیغمبر یاد آ جاتے ہیں. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ذات پاک ہے جو ان پیغمبروں میں سے ایک خاص پیغمبر کے قدم پر ہے. اسی طرح حضرت امام ربانی خواجہ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ایک پیغمبر پاک کے قدم پر ہیں. اور حضرت حضور داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ایک پیغمبر کے قدم پر اور مشرب پر ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اور جو لوگ روحانی طور پر ان سے فیض یاب ہوئے ہیں
ان پر یہ چیز روشن ہوئی کہ وہ ان کی مجلس میں بیٹھتے توجہ فرماتے، ان کا تعلق اس پیغمبر سے جڑ جاتا ہے۔ یہ بات آج تک ہم پر پوشیدہ ہے، ہمیں خبر ہی نہیں اس بات کی۔ آج میں یہ چاہتا ہوں آج کی اس محفل سے آپ یہ سبق لے کے جائیں، یہ جتنے اولیاء کرام ہیں، میں سب کی بات نہیں کرتا، ان میں سے 94 سمجھ گئے ہو؟ جیسے یہ 3 بزرگوں کا میں نے نام لیا، اسی طرح کے اور بزرگ جو ہیں، باقی نہیں، باقی الگ الگ مشرب پر ہیں، لیکن ان کا وہ رابطہ، وہ تعلق، وہ قلبی رشتہ موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ نعمت عظمیٰ منتقل ہوتی ہے۔ لیکن جن کا یہ ذکر میں نے کیا ہے، یہ سارے کے سارے وہی حضرات ہیں جنہیں انبیاء کرام کی بارگاہ سے خاص نعمت عطا ہوئی ہے۔ یہ ایسے نہیں معروف ہو ان کا لوگوں کے دلوں میں ایک نام ہے، ایسے نہیں ہو گیا، کوئی بات ہے اس کے پیچھے۔ کتنے اولیاء کرام دنیا میں آئے ہیں، بس کہیں لنگر چلا، بات چیت ہوئی، بس ختم۔ لیکن آج بھی جن کا طوطی بول رہا ہے، جن کی شہرت ہے، اور یہ شہرت صرف لوگوں کے عام لوگوں کی زبان پر نہیں، خواص لوگ بھی ان کی قدر کرتے ہیں، اولیاء اللہ ان کی قدر کرتے ہیں، بڑے بڑے اولیاء کرام ان کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ صرف یہ ذکر کرتے رہے، وظیفے پڑھتے رہے، کچھ چلے کاٹ لیے اور پھر کچھ اثر آ گیا، پھر دم درود شروع کر دیا، لوگوں کے کچھ کام ہونے شروع ہو گئے، دعائیں قبول ہونا شروع ہو گئی، بس نہیں، صرف اتنا کام نہیں تھا ان بزرگوں کا۔ انہیں اللہ نے وہ طاقت، وہ سعادت، وہ عظمت عطا فرمائی ہے، یہ معاملات تو ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل دولت انبیاء کرام کے ساتھ تعلق میں ہے، اور جسے وہ تعلق مل گیا پھر وہ سارے ولیوں سے اوپر چلا جاتا۔ انبیاء کرام کی بڑی شان ہے۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک دن، آپ ہم جانتے ہیں وہ عارف باللہ ہیں، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہیں، امام البحرین کہتے ہیں آپ کو، مہراج البحرین بھی کہتے ہیں، یعنی 2 سمندر ان کے سینے میں موجود تھے، ایک سمندر شریعت والا، دوسرا سمندر طریقت والا، یہ دونوں ان کے پاس موجود تھے۔ آپ فرماتے ایک دن ایسے، اور یہ لوگ ان چیزوں کی تلاش میں رہتے ہیں ہر وقت، اللہ کی معرفت، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان میں گم رہتے ہیں۔ ایسے چہل قدمی کر رہے تھے، وہ کہیں دریا کے کنارے پر چلتے چلتے آپ گزرے تو آگے دیکھے کہ بچہ بیٹھا ہے، وہ بنا رہا ہے مکان، گروندے سے بناتے ہیں نا ریت کے، بچے بعد ہاتھ رکھ لیتے ہیں، کچھ پاؤں رکھ لیتے ہیں، اسے بناتے ہیں، اوپر سے صحیح کرنے کے بعد پھر اٹھتے بیٹھتے ٹھڈا مار دیتے ہیں، معلوم ہے نا آپ کو؟ اگر چھوٹی عمر میں آپ بھی کہیں دریا کے کنارے گئے ہوں، نہیں تو کسی پڑوسی کی ریت آئی ہو، تو میرا خیال ہے آپ کو بچپن یاد آ گیا ہوگا، جی آئینہ سامنے آ گیا؟ اچھا، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ بناتے ہیں مکان اور خود ہی پھر بنایا، اگر خود نہ گرایا تو ساتھی نے شرارت کر دی، وہ بھاگتے بھاگتے پہلے ٹھڈا مارے گا پھر بھاگ جائے گا، اور سارا دن یہ شور شرابہ چلتا رہتا ہے، بچوں کی وجہ سے پورے محلے میں ایک عجیب رونق ہوتی ہے۔ اچھا، یہ بچہ عام بچوں کی طرح نہیں، الگ تھلگ بیٹھا ہوا دریا کے کنارے، وہاں ریت اکٹھی کر کے وہاں وہ ایک بناتا، پھر اس کو گرا دیتا، پھر بناتا، پھر گرا دیتا۔ تو آپ قریب سے جب گزرے نا تو دل میں خیال آیا، یہ چھوٹا بچہ ہے، تو میں سے اب کیا سلام کروں؟ پھر تھوڑا سا آگے جانے دیکھا بچہ مکان بنا رہا ہے، گرا رہا ہے، بس چھوٹا بچہ ہے، بے وقوف سا ہے، اب میں سے کیا کہوں؟ تو آپ آگے گزر گئے، جب تھوڑا آگے گئے پھر دل میں خیال آیا تو رسول اللہ تو بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ذہن ذرا حاضر رکھیے گا، جاگتے رہیے گا، میں یہاں ایک نقطہ سنانا چاہتا ہوں، زندگی بھر شاید آپ نے تلاش کیا ہوگا، اور آج میں عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کو ونڈ معلوم ہو جائے، مجھے امید ہے اللہ کرم فرمانے والا۔ جب وہ یہ سوچ کے بڑے نہ گئے، پھر واپس پلٹ کے آئے،
اور واپس پلٹ کے آ کے اسے بولا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا طفل. اس نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواب دے کے نا، اتنا سلام کا جواب دے کے ساتھ ہی کہنے لگا یا حسن البصری. آپ اسے ایسے غور سے دیکھنے لگے، میں اسے جانتا نہیں، یہ مجھے کل سے جانتا ہے، یہ میرے لیے اجنبی، میں نے اسے جانتا ہو تو ٹھہر جاتا. آگے گزر گیا اور میں نے جب اسے سلام کیا تو اسے چاہیے تھا سلام کا جواب دے دیتا، بس کافی تھا. آگے یہ میرا نام بھی جانتا ہے تو بڑے حیران ہو کے واپس پلٹ کے دوبارہ سوال کے بیٹا تیری میری جان پہچانی، تو مجھے کیسے جانتا ہے؟ وہ بیٹا کہنے لگا جب اسے جان لو تو وہ سب کچھ بتا ہی دیتا. اب حضرت امام حسن بصری کی پاؤں سے زمین نکل گئی، رونگٹے کھڑے ہو گئے، کانپنے لگے. یہ بچہ چھوٹا سارا، بات اتنی بڑی. دل میں خیال ہے یہ بچہ عارف لگتا ہے کہ عام بچہ نہیں ہے. دل میں ایک بات بڑے عرصے سے چل رہی تھی. آپ بھی ماشاءاللہ سوچتے ہوں گے آپ سب کے پاس عقل ہے اور جن کے پاس نہیں ہے وہ شاید بولے نہیں ہے. عقل سب کے پاس ہے، پاس ہی ہے نا، کہ دوسری جگہ تو نہیں. بعض وقت ہوتا یہی ہے کہ آدمی ایک جگہ بیٹھا ہوتا اور عقل سوچ کہیں اور. وہ باہر سے پیسے آنے والے ہیں، بھائی بھیج رہا ہے. نہیں تو پرسوں میرے دوست نے بولا ایک میں موبائل بھیج رہا ہوں، بیٹھا محفل کے اندر جی، گھر میں امی نے کڑی بنا کے رکھی ہوئی ہے، رات کو جب سارے سو جائیں گے تو حلوہ میں ہی کھاؤں گا، آج رات کو کھیر سے روزہ میں نہیں رکھنا ہے. تو آدمی بیٹھا کہیں اور ہوتا ہے اور سوچ اور عقل فکر کہیں اور. اور عجیب بات تو یہ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور سوچ کہیں اور سفر کر رہی ہوتی. ایسے ہی ہے. اور آپ سب کے پاس نفس بھی ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ نفس جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ اس نفس کے کتنے معنی کیے لوگوں نے. آئیے ذرا میں آج بتاؤں آپ کو. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ جب دیکھا نا بچے کا یہ حال دیکھا تو آپ نے اس سے ایک سوال کیا. تو میں نے لگے بیٹا یہ تو مکان بنا رہا ہے، گرا رہا ہے، پھر بناتا ہے، پھر گراتا ہے. ذہن میں خیال تھا یہ بچہ عارف لگتا ہے، اسے اللہ نے اپنی معرفت عطا کی ہے، تو چلو اس سے میں پوچھوں یہ کر کیا رہا ہے، پھر اس کا جو کام ہوگا اس میں کوئی نہ کوئی معاملہ ضرور ہوگا. پوچھا بیٹا بتاؤ یہ کیا کر رہے ہو؟ کبھی مکان بناتے ہو، کبھی گراتے ہو، کبھی سنوارتے ہو، کبھی بگاڑتے ہو، کبھی خوبصورت کرتے ہو، کبھی اسے ختم کر دیتے ہو، کیا بات کر رہے ہو؟ وہ بچہ کہنے لگا آپ کو کیا حق ہے میں جو مرضی ہے کروں؟ میں بناؤں یا گراؤں؟ میں بنا رہا ہوں نا تو میں گرا دوں، میری مرضی. میں بنا رہا ہوں تو میں بنا رہا ہوں نا، وہ میری مرضی. کیا میں نے آپ کی مرضی میں دخل دیا؟ شاید آپ کی توجہ کہیں اور چلی گئی. تو پھر آپ میری مرضی میں دخل کیوں دیتے ہیں؟ آپ پھر حیران ہو گئے. فرمانے لگا اچھا بیٹا بس مجھے اتنا بتا دے کہ یہ تو اصل میں کر کیا رہا ہے، اس کے اندر تو کون سی چیز تلاش کیے بیٹھا ہے؟ وہ بچہ کہنے لگا اے امام حسن بصری یہ جو میں بناتا ہوں گراتا ہوں یہ حقیقت میں کائنات کے متعلق بتا رہا ہوں. کائنات بنتی بھی ہے فنا بھی ہو جاتی ہے، اس کو کسی نے بنایا بھی ہے تو اس کے بنانے پر کوئی کسی اعتراض نہیں کر سکتا، اور اگر وہ چاہے تو سب کو فنا کر دے، اس کے فنا کرنے پر بھی کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. شان انبیاء. کہا کہ یہ میں
کائنات کی فنا اور بقا کی بات کر رہا۔ حضرت امام حسن بصری کے دل میں اس بچے کی اور محبت پڑی۔ آپ فرمانے لگے چلو میرے کئی سال گزر گئے، یہ میرا معاملہ حل نہیں ہوا، میں اس بچے سے پوچھ لوں۔ بچہ ہو کے بڑوں کی رہنمائی کر رہا ہے، وہ سمجھ آئی بات کی؟ کیا سمجھے ہو؟ بے شک بچہ عمر میں چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، مالک کا فضل شامل ہو جائے تو وہ بڑی بڑی باتیں شروع کر دیتا۔ اچھا، جس وقت آپ نے پھر واپس پلٹ کے بات کی، بیٹا میرے ایک دل میں بڑے عرصے سے ایک بات ہے، وہ سمجھ نہیں آ رہی، تو ذرا بتا تو صحیح اس کی حقیقت کیا ہے۔ کہنا کہ پوچھیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں عرصے دراز سے سوچ رہا ہوں کہ عقل کسے کہتے ہیں، نفس کسے کہتے ہیں۔ عقل کسے کہتے ہیں، نفس کسے کہتے ہیں، یہ ونڈ ویتر مجھ سے نہیں ہو رہی۔ جب سوچتا ہوں الجھ جاتا ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں، عقدہ نہیں کھلتا۔ بڑی محنت کی ہے، کتابیں بھی پڑھی ہیں، غور بھی کیا ہے، بزرگوں سے پوچھا بھی ہے، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ کوئی ایسے آسان طریقے سے بتاؤ نا یہ معاملہ حل ہو جائے۔ بچہ کہنے لگا میں تو بچہ ہوں۔ تو چلو میں بات کرتا ہوں، آپ بڑے لوگ ہیں، امام ہیں، آپ لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے پاس بیٹھتے اٹھتے انہیں درس فقہ، درس حدیث، درس قرآن دیتے ہیں، میں تو ایک چھوٹا بچہ ہوں، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں نہیں بیٹا، تو اگرچہ چھوٹا ہے پر اس بڑے سے تیرا بڑا گہرا تعلق ہے۔ بتا ذرا کیا فرق ہے؟ کہنے لگا اچھا ذرا سوچو، سنو ذرا بات۔ جب آپ میرے پاس سے گزرے تھے تو آپ نے یہ سوچا تھا کہ یہ بچہ اسے سلام کیا کروں؟ آپ کا غور فکر ادھر ہے کہ جب آپ میرے پاس سے گزرے تھے تو یہ سوچ رہے تھے نا یہ بچہ اسے میں اب کیا سلام کروں؟ اس کو پتہ اتنی سمجھ بوجھ ہے کہ نہیں؟ میں ہاں ایسے ہی ہے۔ کہا پھر آپ نے آگے جا کے دل میں آپ کے یہ خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ